اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید خرم عباس نقوی صاحب، جو کہ جیمولوجسٹ ہیں، نیومیرولوجسٹ ہیں، جیم سٹون ہیلنگ کے ایکسپرٹ ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کافی ساری ویڈیوز مختلف ٹاپکس پہ بنائی جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں میں ہیلپ فل تھیں۔ اسی طرح آج ایک نیا ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، اور اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، مجھے پرسنلی ایک بات کرنی تھی شاہ صاحب کی۔ مجھے جو سب سے بیسٹ چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب ہر بات کا جو جواب دیتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ دیتے ہیں، کبھی بھی وہ دلیل سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، اور وہ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ اس کے بدلے میں دلیل لائیں، اگر وہ ہماری دلیل پہ غالب آئی تو ہم اس کو مانیں گے۔ آج کی اس سوال کرنے سے پہلے یہ دلیل والی بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، اسپیشلی جو یہ علم کرتے ہیں انہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اس سے بہتر دلیل ہوئی تو آپ ضرور آئیے گا، اور ہم ہمیشہ سننے کے لیے راضی ہیں۔ سب سے پہلے شاہ صاحب خوش آمدید، السلام علیکم آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب آج کا سوال ہے کہ تعویذات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ یعنی کہ جو یہ بات ہے کہ کیا تعویذات اثر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، آج تھوڑا سا آپ یہ تعویذ اور وہ جو نمبرز لکھ کے دیتے ہیں اور وہ ساری چیز، اس کی اصلیت ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کا بے پناہ شکر کہ جو اس تمام کائنات کا چلانے والا ہے، اور ان وسیلوں کا شکر کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جن وسیلوں کی بدولت ہم اپنے تمام دعائیں اور تمام پرابلمز جو ہیں اپنے مالک پروردگار سے شیئر کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم نجات مانگتے ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تمام تر درود و صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور آپ کا یہ سوال جو ہے نا، یہ بڑا یونیک سا ہے، اور میں اس پر جواب بھی دینا چاہوں گا، اور قرآن پاک کی اسی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بات دلیل کے ساتھ کیا کرو۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تعویذات آئے کہاں سے۔ اچھا، کیا یہ کسی نبی یا رسول نے کبھی کسی کو تعویذ لکھ کر دیا؟ کوئی اوکے، کیا حضرت آدم نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، یا کوئی بھی چیز جو تھی، کوئی ایسا تعویذ یا کوئی چیز اپنے پاس رکھی یا دی؟ ایون کہ ہمارے سامنے جو سب سے نمایاں جس کی شخصیت ہے وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہم ان تک آتے ہیں۔ کوئی اس طرح کا ہے شاہ صاحب؟ کوئی اچھا ملتا ہاں، ہے؟ ایک آپ کو بتاتا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر ایک نقش ضرور لگا ہوا تھا، بالکل، جس کے اوپر پنجتن پاک لکھے ہوئے تھے، اور نام وہ لکھا نقش اس وقت رشیا کی اس کے اندر موجود ہے، ایک عجائب گھر میں۔ عجائب گھر میں موجود ہے، اور اس کے اوپر انہی 5 کی وہ جو بارے میں جو ابھی جو ہم پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لی خمسۃ اطفم بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ و ابناہما والفاطمہ۔ انہی پنجتن پاک کے بارے میں انہوں نے وہاں پر حسن اور حسین کی جگہ شبر اور شبیر لکھا ہوا ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ باقی نام یہی پنجتن پاک ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے ان کے وسیلے سے اپنی کشتی کی نجات کی دعا مانگی تھی، سبحان اللہ۔ خوشی کے لیے دعا مانگی تھی۔ اب اگر کہا جائے کہ پوری روئے زمین پر پانی تھا تو اس وقت خیر یہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، اس کو ہم بعد میں کہیں بیان کریں گے۔ اپنے ٹاپک پہ ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ تعویذات۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تعویذ دیا، یا کسی نبی یا رسول نے کسی کو تعویذ دیا کہ یہ پہن لو اور پھرتے رہو، کوئی پرابلم نہیں آئے گی؟ یا انہوں نے عملاً کسی کے پڑھنے یا پڑھانے کا حکم دیا؟ مثلا اگر مجھے حکم ہے کہ ہر کام سے پہلے میں بسم اللہ پڑھوں تو مجھے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، یا میں اپنے ماتھے پر بسم اللہ لکھ کے چپکا لوں تو چپکتا جاؤں تو وہ چلتا جاؤں، مجھے بینیفٹ دے گی؟ بالکل، ایسے ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ دروازے پر لکھا ہوا بسم اللہ چھوڑیں آپ، دروازے کے اوپر پڑا ہوا قرآن جس کے نیچے سے آپ ہزاروں بار گزر جائیں وہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے گا، بلکہ آپ کا گلہ کرے گا۔
ہاں کہ مجھے پڑھتے نہیں ہو تو مجھے سمجھتے پڑھتے نہیں. کیوں نہیں تھے؟ اللہ کا کلام تھا. بالکل. ہم اس اللہ سے ربط جوڑنے کی بجائے ہم پیروں سے بڑا ربط جوڑتے ہیں. اور یہ تعویذات دیتے کون ہیں عموماً؟ یہی پیر لوگ یہی دیتے ہیں نا، یہ فلانا تعویذ دے جاؤ، فلانا محبت کا تعویذ ہے، فلانا محبوب بچوں کے آپ کے پڑھنے قدموں میں. ان کو اپنے گھر کا نہیں پتا ہوتا کہ بیوی اس وقت کہاں بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو محبوب کو قدموں میں لا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، میرا خیال ہے کہ اگر ان کی بات کو سچ مان لیا جائے نا محبوب آپ کے قدموں میں، تو دنیا میں پھر کسی کی بیٹی محفوظ ہی نہیں ہے. بالکل بے شک، بڑی سچ بات کی ہے. ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا، محبوب سر پہ بٹھانے والی چیز ہوتی ہے، قدموں میں رکھنے والی نہیں. ہاں، واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک کہ جسے ہم چاہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کو عزت دیتے ہیں. بے شک. تو عزت دے کر اس کو عظمت کے ساتھ سر پہ بٹھایا جاتا ہے، بے شک. نہ کہ قدموں کے نیچے قدموں رکھا کے جاتا ہے. نیچے رکھا جاتا. یہ سب بکواسات اور جھوٹ ان لوگوں نے گھڑے میں ہیں جو جھوٹے عامل ہیں. بہت سے ایسے عمل آپ کو آج کل پڑھے لکھے بھی بڑے بڑے عامل ملیں گے. مجھے ایک، میں ہاسپٹل میں گیا، اس نے کہا جی شاہ صاحب میرے پاس 40 جن ہے. میں نے کہا یار کوئی ایک آدھا حاضر کر دیں، تیری مہربانی. نہیں جی میں وقت پر آتے ہیں، وقت پر جاتے ہیں. میں کہا ان کو چھٹی ٹائم جب ہوتا ہے تب آتے ہیں، تو مہربانی کر میں چھٹی ٹائم پہ آ جاؤں گا، اس وقت بلا نہیں کوئی ایک آدھ. اور سارے مذکر ہی رکھیں یا کوئی مونس بھی رکھی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے قصے مشہور ہیں کہ فلاں بچی پہ جن آیا، فلاں بچی پہ جن آیا، فلاں بچی پہ جن آیا. تو اس میں میرا کوشچن ہوتا ہے کہ بندہ خدا، یہ لوئر مڈل کلاس کی بچیوں پہ جن کیوں آتے ہیں؟ ڈی ایچ اے میں کیا ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے. یس. اور اگر ہماری کوئی بچی خدا نہ خواستہ کو بال ننگے رکھ کے سر چڑھ پہ کو خوشبو لگا کے درخت کے نیچے سے گزر گئی تو جن عاشق ہو گیا. ہاں ایسے ہی ہے، بالکل. جن عاشق ہو گیا. پیر بھی کہتے ہیں جس پہ جن ہے، جن عاشق. ایسے ہی ہے. اب لطف کی بات یہ ہے کہ ہماری ایک بچی جس دن ننگے سر چڑھ گئی تو جن عاشق. تو میرے خیال جنوں کی سپیڈ کے بارے میں آپ کا ہے کہ پلک جھپکنے میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو کسی دوسرے ملک جانے کی ویزے کی ضرورت تو نہیں ہے. نہیں. تو بندہ خدا سارے جنوں کو تو یورپ کے ساحلوں پہ ہونا چاہیے، جہاں صرف بال ننگے نہیں ہوتے، سارا کچھ ہی ننگا ہوتا ہے. وہ جن وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہاں کی بچی کے بالوں بھی عاشق کیوں ہوتے؟ اور پھر اس پہ جو دوسری مثال میری یہ ہے، کیا جو ہیں وہ جن جو ہیں صرف وہی ہماری بچیوں پہ عاشق ہوتے ہیں؟ ان کی بچیاں ہمارے بچوں پہ عاشق کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس کوئی خوبصورت بچیاں ہی نہیں، ہمارے پاس تو بڑے بڑے خوبصورت لڑکے بھی ہیں. بالکل. تو ان کے پاس وہ پریاں کیوں نہیں آتی؟ ایسے ہی. اچھا، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی اکا دکا کہانیاں ہی آتی ہیں، یہ پری جو ہے وہ آ گئی اس پہ. اچھا، یہ بھی وہ قصہ کہانی ہے جو کہ ایسے بیان کیے گئے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے معجزہ ہے، معجزے پر بھی بہت ساری قصے کہانیاں بنی، وہ ہم اگلے ویڈیو کے اندر کریں گے. میں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور ضرور. وہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے، لیکن میں لازمی اس کو ڈسکس کروں گا. یہ جو اسپیشلی ہمارے مومنین میں معجزات پڑھے جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کریں گے. اور جب میں نے اس کی انجینئرنگ کی تھی تو سب سے پہلے مجھے کافر کا لقب مجھے اپنے خاندان سے ہی ملا تھا. خاندان سے کہ تو کافر ہو گیا جو معجزوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، خیر یہ علیحدہ ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر بات کریں گے. تعویذ پہ واپس ہم تعویذ پر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ تعویذ کون دیتا ہے تو عمومی طور پہ یہ بابے جو پیر بنے ہوتے ہیں نا، پیر فقیر یا بابے، یہ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں. وہ جس طرح ڈاکٹر اپنی لکھائی نہیں نہ پڑھ سکتا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آتشی، بادی، خاکی چالیں وغیرہ بنائی گئی ہیں، سارا کچھ کیا گیا انہوں نے. یعنی کہ چالوں کے ساتھ حروف کے، اور 12 جو خانے ہوتے ہیں اس کا تعویذ کیا ہوتا ہے، 9 خانوں کا تعویذ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عموماً 9 اور 12 چلتے ہیں خانے، اس سے اوپر نہیں چلتے. اچھا، اس کے ساتھ ان کو ایک اور بتایا گیا کہ ایسے ہی جناب جی ایک پتلا سا بنا دو، سینہ ذرا بڑا بنا دو تو لڑکی بن گئی، چھوٹا بنا دو تو لڑکا ہے. اور پھر اس پہ مختلف نام لکھ دو جو آیا ہے، اس پہ جناب جی کانٹے لگا دو یا کچھ کر دو، اور ٹیڑھا میڑھا جو کچھ مرضی لکھ دو، اور بیچ میں ایک لفظ جدائی لکھ دو. تو لوگ بڑے پریشان تھے، ہم پہ جی کالا جادو ہو گیا. اوہ، کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ جنات بھی جو شیاطین کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان بیچاروں کی اوقات اتنی ہے کہ صرف آپ کے سامنے حاضر ہوں، غائب ہو جائیں اور آپ ڈر جائیں. لیکن اگر آپ کے ذہن سے ڈر نکل جائے نا کہ تیری ادھر آ کے بیٹھ، وہ آپ سے طاقتور نہیں ہے جنات. اچھا، بالکل طاقتور نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جن
فرض کریں میرے سامنے آ جائے تو میں اسے اگر پراپر دبنگ انداز میں اس مکالمہ شروع کر دوں کو نکل ادھر سے تو وہ ڈر جائے گا مجھ سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جن کی اصل طاقت جو ہے اس کے غائب ہونے میں, ہاں جب وہ حاضر ہوگا تو وہ عام انسانوں جیسا ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ کوئی بھی جون تبدیل کرتے ہیں نا, اس میں ان کی شرائط ہوتی ہیں کہ اس میں اتنی دیر ان کو رہنا پڑتا, اچھا, اور اس حالت میں ان کو مار دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے. تو وہ مر جاتے ہیں. اس لیے کسی دوسری جون میں انتہائی مشکلات میں جاتے ہیں, ادروائز جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا, اور پھر کسی بھی جن کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ عوامل یا جو کچھ بھی ہیں, یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں تفصیلی بحث کروں گا. ویسے اوریجنلی ہوتا ہے یہ جو عملیات کرتے ہیں اور جنات کو جو ہے وہ غائب کرتے ہیں کسی دیکھیں, جگہ سے. اس میں پاکستان کے اندر 99.9% لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں اور جھوٹے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی وجہ سے ہم میں توہم پرستی کچھ زیادہ ہی ہے. توہم پرستی بہت زیادہ ہے, اور اسی لیے مجھ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ شاہ صاحب جادو ہے, تو میں نے کہا تھا نہیں ہے. اور ان کا تھا اس کا اثر ہے, تو میں نے کہا بہت زیادہ. ان کا جو چیز ہے ہی نہیں اس کا اثر کیسے؟ تو میں نے کہا اس کا اثر ان لوگوں پہ ہے جس پہ بلیو کرتے ہیں. اب یہ جو تعویذات ہیں, اچھا جو بڑے گھٹیا قسم کے یا اپنے آپ کو حرام توب قسم کے بابے ثابت کرتے ہیں نا, جو جدائیوں کا کام کرتے ہیں, یہ وہ نوز باللہ استغفر اللہ, کبھی الو کا خون مانگ رہے ہوتے ہیں, الو کا دل پھیپڑا مانگ رہے ہوتے ہیں, ہرن کی کھال مانگ رہے ہوتے ہیں فلانی. اب اچھا بندہ کہتے ہیں جی میں کہاں سے لاؤں, تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کو, اچھا اگر آپ کہیں سے لے بھی ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ اصل والی نہیں ہے, اصل والی میرے پاس ہے, اصل والی فلاں بندہ, اس سے وہ ان کا بزنس پارٹنر ہوتا ہے. وہ جو مرضی اٹھا کے دیتے یہ الو کا دل ہے, یہ وہ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس نے کہا کہ یہی ہے. اور بابا جی کہ ہاں اب تو اصل چیز لے کر آیا. اچھا شاہ جی, جو آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں وہ ڈاکٹرز آ رہے ہیں جن کا فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ بالکل لنک ہوتا ہے, اور وہ وہی میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں اور مہنگی ترین لکھ کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور وہ ان کو باقاعدہ منتھلی جو ہیں ان کو گاڑیاں بھی ملتی ہیں, ان کو عمرے بھی ملتے ہیں, ان کو فورن ٹکٹس بھی ملتے ہیں, سب کچھ ملتا ہے. عمرے بھی ہاں ہاں, حرام کے پیسوں سے بھائی ان کے نزدیک یہ سب حلال ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کمپنیاں ان کے سر پہ بیٹھ کے منافع کما رہی ہیں اور وہ کمپنیوں کے سیلز ایجنٹ ہیں. بالکل, ڈاکٹرز نہیں ہیں. تو یہ جو بابے ہوتے ہیں نا, یہ سیلز ایجنٹ ہوتے ہیں شیطان لائن کے. ایسا ہی بالکل. تو یہ جو سیلز ایجنٹ ہیں نا, یہ کام کرتے ہیں الٹے سیدھے. اور یہ اچھا اس میں سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا جو بلیو کر لیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا, کیونکہ وہ آپ نے فکرہ سنو گا پیر کامل یا یقین کامل. ہاں, تو لوگوں کا پیر پہ یقین ہوتا ہے, بالکل, اور اس کے ایک دو کام ہو جائے نا تو وہ بلے بلے. وہ آپ نے دیکھی ہے نا وہ مووی, کیا نام ہے اس کا, یہ پی کے. جی بالکل, اس پنڈت پہ اس کا یقین تھا. ٹھیک ہے, یہ اپنا یقین پیدا کر دیتے کہ ان کی دو چار باتیں ہو جائیں. بالکل, اوکے, تو وہ پھر جناب جی اوکے ہو گئی, تو یہی کچھ سب کچھ کرنے والا ہے. درباروں پہ حاضریاں چڑھاوے, قبروں کی پوجا شروع. بالکل, ٹھیک ہے. اب اگر دیکھا جائے تو جو اپنا کچھ نہیں کر سکتے وہ کسی اور کا کیا کرے گے. ٹھیک ہے, ٹرو ہے, سچ ہے. یہ تعویذات جتنے بھی ہیں نا ان کے اندر جو لکھے جاتے ہیں, اچھا ہاں اس کے اندر بعض اوقات سائنس بھی یوز کی جاتی ہے. سائنس. اب جیسے میاں بیوی, ایک بیوی کہتی ہے جی بندہ مارتا مجھے بہت ہے, مارتا مجھے بہت ہے, تو میرے جناب نہ میرے پاس رہتا ہے, دوسری عورتوں کے چکر میں رہتا ہے. تو بابا جی کیا, بابا جی کہتے ہیں پتر تعویذ بڑا خطرناک بنا کر دینا پڑے گا, موکل بڑا سخت کام کریں گے. کو حیثیت سے وہ مانگ لیتا ہے, کسی سے 25,000, کسی سے 30,000, کسی سے 2 لاکھ, جیسا منہ ویسی چپیڑ, جیسی منہ ویسی وہ چپیڑ مار کے وہ پیسے لے لیتا ہے. اس کے بعد اس کو وہ 40 تعویذ دے دیتا ہے کہ پتر یہ تعویذ جو ہے نا یہ تو نے صبح ناشتے کے اندر نا چائے میں یا پانی میں گھول کے پلا دینا اس کو, یہ دوپہر کے کھانے میں پانی میں گھول کے پلا دینا اس کو کھانے کے ساتھ, اور یہ شام کے کھانے میں, اور وہ تینوں کے رنگ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لکھائی ہے کیوں, اب اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بی جو ہے وہ بندہ اس کو وہ پلانا شروع کرتی ہے. اب آپ نے گھول دیا, اندر تو کچھ نہیں ہے گلاس کے, آپ پانی پی جائیں گے, آپ کو تو نہیں پتا. اب وہ بابا جو بندہ جس کو پانی پلایا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ گھر رہنا شروع ہو جائے گا,
پھر وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ ہر وقت اس کی یہ خدمت داری میں لگے گی، گھر بیٹھا ہوا ہے یہ وہ اس سے خوش ہو جائے گا، یار میں بیمار تھا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ اصل میں وہ جو تعویذات ہوتے ہیں جس روشنائی سے لکھے جاتے ہیں، اس روشنائی میں ہلکی مقدار میں سنکھیا یا ایسا زہر شامل کر دیا جاتا ہے جو باڈی کی قوت کو ویک کرتا چلا جاتا ہے۔ اوہو، تو وہ بی بی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بابا جی کے تعویذ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بابے کا تعویذ نہیں ہوتا، وہ بابے کی سائنس ہوتی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، لائک ایس میں جب فرسٹ لیکچر دینے کے لیے جب وہ گیا، میرا جب پہلا کالم چھپا اور مجھے بلایا فیصل آباد میں، وہاں ہائی کورٹ کے بہت سارے لائرز تھے، اور اس وقت ایک بیوی نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے کھیت کی فصل سوکھ جاتی ہے، اس پہ جادو ہوا ہے۔ میں نے کہا جی آپ پڑھے، انہوں نے کہا بڑی پڑھائی کر لی لیکن فصل ہماری ہمیشہ سوکھ جاتی ہے، اس کھیت میں فصل نہیں ہوتی۔ اب تنگ آ کے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس سے پہلا کوشچن کیا تھا کہ بی بی آپ اپنے ابا جی کو فون کریں اور بتائیں کہ کیا اس زمین کا کوئی گاہک لگا ہوا ہے، اچھا، کیونکہ یہ تک تسلیم ہی نہیں کرتی کہ کیا زمینوں پر بھی جادو ہوتا ہے، فصلوں پر بھی جادو ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں یہاں پہ کوئی بری چیز کا بسیرا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ہوتا گیا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی ایک دو بندے پڑے تو ہیں بڑے عرصے سے، اور میرا دل ہے کہ میں بیچ ہی دوں اس کو، فصل تو اس پہ ہوتی کوئی نہیں، جتنے کی بکتی ہے میں بیچوں۔ میں نے اس بچی سے یہ کہا کہ بیٹا آپ اپنے والد صاحب سے یہ پوچھئے کہ وہ فصل اگتی بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، فصل پورے کھیت میں بہت شاندار اگتی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ فصل جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اب ان سے یہ پوچھیں کہ پانی لگنے کے بعد مرتی ہے یا پانی لگنے سے پہلے مر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی جب بھی فصل کو پہلا پانی لگایا جاتا ہے تو وہ فصل جو ہے اس کے بعد مر جاتی ہے۔ ٹھیک، میں نے کہا اس بار میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ فصل میں بیج بوئیں، ضرور بضرور سارا کچھ کریں، اور اپنے کھیت کا جائزہ لیتے ہیں پورے کھیت کا۔ اور میں نے اس پر تیسرا سوال کیا تھا کہ وہ کہاں تک جلتی ہے۔ اچھا، ایک اسپیسیفک اس کا جو سرکمفرنس وہ کہاں تک جلتی ہے فصل، کیا ایک مخصوص حصے میں جلتی ہے پورے کھیت کی؟ پورے کھیت کی جل جاتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب میں نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ اس بار جب آپ فصل بوئے نا، اور بونے کے بعد جب پانی لگانا ہو تو پانی لگنے سے پہلے پورے کھیت کا جائزہ لیجئے گا۔ اچھا، جہاں پر آپ کو زمین اٹھی ہوئی نظر آئے تو اس کے اندر سے آپ دیکھیے گا آپ کو وہاں سے یا تو پھیپھڑا ملے گا یا بکرے کی سری، اور عموماً زیادہ ہے کہ بکرے کی سری ملے گی آپ کو وہاں سے، اور زیادہ یہی ہوگا کالے بکرے کی سری ملے گی۔ کہتی جی بالکل یہ سریاں وریاں تو ہمیں ملنی تھی وہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اب کیا چیز تھی کہ بابا جی کہتے ہیں کہ ہاں جی فصل کا کام تو ہو جائے گا۔ جن بابا کو پاس وہ گئے تو وہ کہتے ہیں بکرا ایک پیش کر دیں، وہ بکرا دے جاتے تھے، وہ بکرا خود کھا جاتے تھے ساتھ پیسے بھی، اور بکرے کی جو سری ہوتی ہے اس کا جو نرخہ ہوتا ہے، جو سانس کی نالی ہوتی ہے وہ کھوکھلی ہوتی ہے اندر سے ساری کی ساری، اس کے اندر وہ ایسا پاورفل زہر بھر دیتے تھے کہ جیسے اس کو دباتے تھے اور جیسے ہی آپ پانی لگاتے ہیں تو وہ زہر پانی میں شامل ہو کر پورے کھیت میں پھیل جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ تھا اصل میں فصل کا جادو۔ اوکے، ٹھیک ہے، دو طرح کے تو آپ نے تعویذات کو جو ہے بالکل، جیسے ٹی وی پر بڑے تعویذ واز نکالنے کے وہ اپنی ریٹنگ اوپر کرنے کے لیے بڑے ڈرامے کرتے رہے، لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ وہ بابا جی آتے تھے، وہ ایک کوٹری میں سے تعویذ نکالتے تھے، کہتے 40 سال سے دبے، تو میں کہتا تھا کہ عقل کے اندھے، کاغذ تو دیکھو نیا ہے، 40 سال پہلے کہاں کے دبا دیے تم نے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں تعویذات پر ہی ہم رہتے ہیں، تو تعویذات کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تعویذات جو ہیں کون دیتا ہے ان کو؟ پیر بابے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیا انبیاء رسولوں نے یا کسی بھی جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول خدا تک کبھی کسی نے کسی کو تعویذ دیا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ان پنجن پاک کا تعویذ بنا کر ضرور رکھا جناب نوح نے اپنی کشتی کے اندر، تو وہ بھی فرنٹ پہ لگایا تھا، وہ بھی فرنٹ پہ لگایا، ایسے ہی پہ ضرور ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، روایتوں میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کو جناب رسول خدا نے تعویذ بنائے تھے کہ نظر بد نہ لگے، یعنی کہ جو ساری کائنات کی نظر کا توڑ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے اوپر ایسی جھوٹی روایتیں بنا دی گئی۔
اور وہ بھی جو ہمیں اگر مفاتیح الجنان میں پڑھیں تو اس میں ہمیں جو تعویذ ہی جس کو لکھا ہوا ہے وہ بھی 2 لائنیں اعوذ باللہ بکلمات التامات کچھ اس اور طرح بس کر اس کے. طرح کی بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں حرز بھی موجود ہے. ہاں حرز موجود. حرز امیر المومنین ہے, حرز جواد, یہ کیا ہے؟ اور بندہ خدا آپ ان کو پڑھیں تو صحیح. بالکل. ان کا حکم دیا کہ اپنے پاس رکھیں, اپنے پاس لپیٹ کر نہ رکھیں, اپنے پاس رکھیں کہ اس کو پڑھتے رہیں. بالکل. ہم اپنے والیٹس میں رکھ دیتے ہیں. بندہ خدا بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ ہے, لکھنے کا نہیں, لکھ کے پاس رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے, اس کام میں شیطان دخل ہی نہیں دے سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. بے شک. پھر یہ بات, آج تک کبھی کسی نے تعویذ کو کھول کے دیکھا ہے کہ تعویذ پہ ہے کیا؟ نہیں. کہتے کھول دیا تو الٹ ہو جائے گا. ایسے ہی. اچھا پھر بدری میں اس کے بعد میں اکثر کہتا ہوں کہ تعویذات اگر ایسے ہوں کہ گھر میں, تو اس کو ہمیشہ لوہے کی چیز کے طرف اٹھائیں اور پانی میں بہا دیں. کیوں؟ اگر اس پر کوئی زہر لگایا گیا ہے تو وہ جسم سے سرائیت کر کے آپ کے اندر نہ جائے. اچھا. لوگ جو تعویذ اٹھاتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں, بیسیکلی ان زہروں کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں جو تعویذوں کے اندر ڈالے یا لکھے گئے ہوتے ہیں. یہ تو بہت بڑی سائنس ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. اس سے پہلے زہر کا ذکر کبھی نہیں سنا میں نے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو باب عمل کامل بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے, اب اس کو بیچ میں سے کٹ آف کر دینا. اگر آپ ان بابوں کے پاس جائیں, عمومی طور پر کسی کے گھر سے تعویذ نکلتے ہیں تو ایک بابا وہاں ضرور مشہور ہوا کرتا ہے. کچھ نہ کسی علاقے یا محلے میں ایک بابا قریب کوئی نہ کوئی بابا 1-2 کلومیٹر کے اندر آپ کو مل جائے گا. بالکل. اور اس بابے کا بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آس پاس کے علاقوں کی دائیاں یا پھپھے کٹنیاں یا کام کرنے والی, ان کو باقاعدہ ہائر کیا جاتا ہے. بابے کی 2-4 کرامات یا پیسے دے کر یا سب کچھ, اور یہ کہ جو جتنا تو لائے گی اس کا تجھے بھی حصہ دیا جائے گا, کمیشن. تو یہ پھر جا کے مشہور کرنا شروع کرتے ہیں. بابا بڑے کرنی والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, بڑے کرنی والے بیٹھے ہوئے اور بڑا بڑا کام کرتے ہیں. یہ لوگوں کو گھیر کے لے جانا وہاں تک اور سارا کچھ ہوتا تھا. اچھا, اس تعویذ کو آج تک کسی نے کبھی کھول کر نہیں پڑھا. بالکل. ایسے جو مرضی الٹ سیدھ وہ لکھ دے, ٹھیک ہے. اور پھر اگر 2-4 لوگوں کے کام ہو جائیں جو اللہ کی طرف سے ہونے ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے لے بھی میری گڈی چڑھ گئی. بالکل ٹرو ہے. تو بندہ خدا یہ جو تعویذات ہیں نا, یہ جو بابے لکھتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں, یہ کمپلیٹلی طور پہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سائنس کے ساتھ مکس کر کے ان کی یہ شیطانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بابے نے تعویذ لے کر آئے, بالکل, اور بابا دیکھتے ساری پتہ کر لیتا کہ ہاں یہ تعویذ ڈالے کے, کیونکہ جس طرح ہمارے آپس میں پراپرٹی ڈیلر سے آپس میں کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ لنک بنی ہوتی ہے, چین بنی ہوتی ہے, وہ ادھر بنے ہوتے ہیں, وہ چین بنی ہوتی ہے. ان بابوں کے آپس میں کنیکشنز ہوتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں دوجا بابا کہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا. اور بعض کا تو ہوتا ہی ہے کہ خود اس کا لکھا ہی اس کے پاس لیتے ہیں کہ بابا جی یہ تعویذ گھر سے ملتا ہے, دیکھ کے کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے بڑا سخت تجھ پہ عمل ہوا ہے, اور کرنے والے کا حلیہ بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے کرایا تو وہ کہتے ہیں لے بھائی بابا, اور کیا بابا جی نے خود ہی ہوتا ہے. اچھا شہزاد, مجھے یاد ہے میرے بچپن کی بات ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جب میں سن رہا تھا کچھ اپنی سراؤنڈنگز میں, تو اس میں جو پیر صاحب نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک عورت ہے آپ کے خاندان کی ہے, ہمیں نہیں یعنی کہ دوست یاروں کی بات تھی, تو اس نے کہا تھا عورت ہے خاندان کی ہے, اس کی دوسری شادی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے 2-3 چیزیں اور اس طرح کی بتائیں جو کہ ہر خاندان میں ایک ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. نوسر بازی کے بہت سارے طریقے ہیں. جیسے لائک ایز کوئی شخص اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فیک چیزیں یوٹیوب پر آ رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ بچھو 1 کروڑ کا بچھو بک رہا ہے جی. بالکل. اور کون سا جی مخصوص, اب بچھو تو کسی بھی مل جاتے, نہیں یہ نہیں, وہ مخصوص بچھو ہے, اس پہ 3 نشان ہوتے ہیں اور یہ وہ ہوتا ہے, وہ یہ وہ جی. بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے دے جی, کروڑ کا میں خرید لیتا ہوں, مجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, 10 بچھو 10 کروڑ مجھ سے لے لو آپ, ٹھیک ہے. بندہ کہتا ہے جی میں نے کبھی کیا نہیں, یہ 2-3 دن کے بعد ایک بندہ اس کو ٹکرتا ہے ویسے ہی راستے کے اندر, اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان کیا کرتے ہیں آپ, یہ وہ باتیں کر کر کے, بھائی جی میں تو بچھو بیچتا ہوں. اچھا بچھو بیچتے ہیں, کون سے؟ کہتا ہے جی بڑی قیمت ہوتی ہے ان کی, سارا کچھ, لیکن میں نے ایک بندہ تڑا ہوا ہے,
جس کے پاس جناب جی بچھو ہوتے ہیں میں ان سے لے کر تو بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کتنے کا ملے گا؟ اس نے کہا میں آپ کو 10 لاکھ کا لے دوں گا. کہتے لے بھائی 10 لاکھ کا لے کر اگر میں 1 کروڑ کا بیچوں تو 90 لاکھ تو میرا فائدہ ہو گیا. پھر 3-4 لوگ اور بھی آپس میں مل جائیں گے وہاں سے آ کر کہیں گے واہ 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 کمال ہے بھائی, اور تو نے مجھے بچھو دیا تھا میں نے بیچا اور یہ وہ سارا کچھ ہوا. اب وہ اس کے ساتھ وہ دیکھے گا, اب وہ جہاں سے مرضی جمع پونجی کر کے کہے گا 10 لاکھ کے کروڑ تو لوں نا, تو کروڑ لے کر باقی جو ہے میں وہ 10 لاکھ روپے اس کو دے کے بچھو لے لیتا ہے. بعد میں اس بندے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جو کبھی ملتا ہی نہیں ہے پھر جو خریدار ہوتا. بالکل. یا مل بھی جائے تو وہ کہتا ہے جی مجھے کہیں اور سے مل گیا تو میں دے دیا, ابھی اگلی ڈیمانڈ آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا, اس وقت تک مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نوسر بازی کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ تعویذات بھی ایک نوسر بازی کا طریقہ ہے. بالکل. اور اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ان حروف کی کوئی طاقت ہے, نہیں, پیر صاحب نے دیا ہے. چونکہ پیر پر یقین ہے کہ یہ بڑے کرنی والے ہیں تو وہ یقین ہی آپ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اثر بھی کر جاتا ہے 100%. جس طرح اب بہت سے لوگ ہیں بتوں کے آگے اپنی فریادیں کرتے ہیں, تو کیا اللہ ان فریادوں کو سن کے پورا نہیں کرتا؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ملتا ان کو اللہ کی طرف سے, یقین ان کا بت پہ پڑ جاتا ہے, یقین بت پہ. اللہ ان کے کفر کو اور ان کے اندر گہرا کرتا چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. 100% ہے. بیسیکلی جس کو کہا جاتا ہے نا پل سرات, کہ وہ بال سے زیادہ باریک بالکل تلوار سے تیز ہوگا, وہی دنیا ہے. سچ میں یہی پل سرات ہے آپ کا. اگر آپ یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے تو محشر میں تو صرف حساب کتاب ہے. کیا ہے کہ نامہ مال دیا جائے گا دانے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں. یہ تو کبھی ہم نے نہیں سوچا اس طرح کے. واقعی محشر میں جب صرف ہمارا جو ہے حساب کتاب ہے تو اس کے بعد تو جنت یا بھائی دوزخ. عمل تو آپ کا یہاں گزر گیا نا, آگے پل سرات کا کیا کام؟ جن کے لیے جنت ان کے راستے سوار ہیں, آسان ہے, اور جن کے لیے جہنم ہے انہوں نے جانے جہنم میں. پل سرات کہاں ہے؟ پل سرات یہ دنیا ہے آپ کی, یہ دنیا ہے. واہ. جس کے اندر آپ نے صاحب ایمان رہنا ہے, بالکل, اور اپنے ایمان کے بل پر اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جہاں سے آپ آگے گزر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب جیسے کہ تعویذات میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو نومیریکل چیزیں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں, یا کوئی تعویذات بنائے جاتے ہیں 9 خانے یا 12 خانوں کا ہوتا ہے یا 16 خانوں کا ہوتا ہے, تو اسی حساب سے یہ تعویذات جو بنائے جاتے ہیں عمومی طور پہ جو ہوتے ہیں وہ 9, 12 یا 16 خانے یوز کیے جاتے ہیں, جس میں آتشی, بادی یا خاکی چالیں لکھی جاتی ہیں. اور وہاں پر اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھا جاتا ہے, یعنی 786 از ایکول ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں آپ سے فقط ایک بات کہوں کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں اور 786 786 786 پڑھتے رہیں تو کیا آپ کو بسم اللہ کی برکتیں مل جائیں گی؟ اگر آپ کو 786 پڑھنے سے بسم اللہ کی برکتیں نہیں مل سکتی تو یہ تعویذات کیسے آپ کو کوئی بینیفٹ یا لاس دے سکتے ہیں؟ اس کے اندر آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تعویذات بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی پیری مریدی ہے. پیر کامل یا یقین کامل کے تحت وہی بات صادق آ جاتی ہے کہ آپ کو تعویذ کا نہیں پتا, بس پیر کا پتا ہے کہ یہ میں پیر صاحب سے تعویذ لائی ہوں. اسی وجہ سے یہ تعویذات جو ہیں اس پیر کی موجودگی کا باعث بنتے ہیں کہ پیر صاحب نے دیا تو بڑا باعث رحمت اور باعث برکت ہوگا. ٹھیک ہے, ادروائز ان تعویذات کی کسی قسم کی کوئی اہمیت بالکل نہیں ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بہت ساری نئی باتیں ڈسکور کی, بہت سی سائنسز سمجھی ان تعویذات کے پیچھے کی, اور ریالٹیز چیک دیے شاہ صاحب نے ہم سب کو یا ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.